جی السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم پڑھیں گے گمز کے بارے میں، گمز اینڈ میوسیلیجز کے بارے میں۔ تو گمز بھی ہمارے پاس جو ہے یہ بھی پولیسیکرائڈ ہے، کاربوہائیڈریٹ ان نیچر ہے، ٹھیک ہے جی۔ گمز کیا ہے؟ ایکچولی اٹ از فارم ڈیو ٹو دا ڈس انٹیگریشن آف پلانٹ سیلولوز۔ جب پلانٹ سیلولوز ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں تو گمز بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو گمز بننے کی جو پروسیس ہے اس کو ہم گموسس کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دا فارمیشن آف گمز ان پلانٹ، دیٹ ہول پروسیس از کالڈ گموسس۔ جس کی وجہ سے ہمیں گم اوبٹین ہوتا ہے، اس پروسیس کو یا اس پورے کے پورے جس میں اگر مطلب کوئی ڈس انٹیگریشن انوالو ہو، ڈس انٹیگریشن ان سینس سے کوئی پیتھولوجیکل کنڈیشن ہو، یا پلانٹ کے سیل پہ کوئی اسٹریس اپلائی ہو، یا جو ہے نا میکینیکل کٹ کی وجہ سے اس کی سیلز میں جو ڈائیورژن کاز ہو، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بعض اسپیشیز کے سٹیم کے سرفیس پہ جو ٹیئر لائک ایگزوڈیٹ اپیئر ہوتے ہیں، اس ٹیئر لائک ایگزوڈیٹ کو ہم گمز کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے یعنی پریش گمز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ پریش گمز جو ہوتے ہیں وہ ٹیئر لائک اسٹرکچر ہوتے ہیں، اس میں واٹر کی کنٹینٹ زیادہ ہوتی ہے۔ جب ایئر کرنٹ اس سے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ایکسس آف واٹر ہے وہ ایواپوریٹ ہوتے ہیں، اور وہ ٹیئر لائک اسٹرکچر پھر کیا ہو جاتے ہیں، وہ گم بن جاتے ہیں۔ اس پورے کے پورے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گموسس، GAMMOSIS، گموسس، ٹھیک ہے جی۔ یہ کچھ یہ گموسس یا مطلب گم کس طرح بنتا ہے، تو کچھ پوائنٹس ہے یہ آپ کو جو ہے نا یاد رکھنا چاہیے۔ اٹ از آئدر ڈیو ٹو، فرسٹ ون جو ہے اسٹریس آف پلانٹ اسٹیم آن دا لوور پارٹ، یا اسٹریس کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ جو پلانٹ ہے اس کے اپر پورشن یعنی اپر پورشن برانچز وغیرہ جتنی بھی ہے، یہ اسٹیم کے نچلے حصے پہ کیا ڈالتی ہے؟ پریشر ڈالتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا جو لوور سیلز ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ اس پہ پریشر کی وجہ یا اسٹریس کی وجہ سے اس کا جو نارمل فنکشن ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، اس میں الٹریشن آ جاتی ہے۔ تو اس کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں اس میں کیا ہو جاتا ہے، بریک ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی جو انٹرسٹیشل اسپیسز میں جو لیکوڈ ہوتی ہے، جو وہ سیلوز کے ساتھ مل کے اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے، ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے، اور وہ سرفیس پہ ٹیئر لائک اسٹرکچر کے طور پر اپیئر ہو جاتی ہے۔ تو وہ کس وجہ سے؟ اسٹریس کی وجہ سے۔ جب اپر والے جتنے بھی سیلز یا جتنے بھی پارٹ ہے کسی بھی پلانٹ کا، وہ نچلے پارٹ پہ پریشر ڈالتے ہیں، اسی پریشر کی وجہ سے جو ہے نا اس کا سیلز کے جو نارمل فنکشنز ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ٹیئر لائک اسٹرکچرز اپیئر ہوتے ہیں، اس کو ہم گم بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دس ول آلٹر دا نارمل فنکشن آف دا پلانٹ cells. The cellulose are exposed to water and form a gel or exudate. And this gel or exudate are called what? That is called gums. ٹھیک ہے جی۔ دوسرا نمبر جو پوائنٹ ہے، یا تو اسٹریس کی وجہ ہے، دوسرا انجری ٹو دا پلانٹ سیلس بائی بیکٹیریا اور پنجائی، یا کوئی پیتھولوجیکل کنڈیشن یا بیکٹیریا اس پلانٹ کے سیلس پہ کیا کرتا ہے، کوئی پیتھولوجیکل کوئی ڈیزیز وغیرہ اس میں کریٹ کرتا ہے، یا اس کے سیلس کو ڈیمیج کرتا ہے، یا پنجائی اس کے سیلس کو ڈیمیج کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا جو سیلولوز پورشن ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کی ڈس انٹیگریشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر سرفیس کے سسٹم کے سرفیس پہ آپ کو ایگزوڈیٹ نظر آتے ہیں، یا جو ہے نا ٹیئر لائک اسٹرکچر نظر آتے ہیں، یا جو ہے نا سالڈ گمز آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہمارے پاس جو ہے نا انجری ٹو دا پلانٹ سیلز بائی اے پیتھوجن، تو پیتھوجنک کنڈیشن کی وجہ سے یا پیتھوجن کے اٹیک کی وجہ سے نارمل سیل کی کیا ہے فنکشن کیا ہو جاتی ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بعض اسپیشیز میں، بعض پلانٹ کی اسپیشیز میں گمز پروڈیوس ہوتا ہے۔ کہ کیا ہوتا ہے کہ جب بیکٹیریا پنجائی اس پہ جو ہے نا اٹیک کرتی ہے تو سیلولوز کنورٹ ٹو گمز، تو وہاں پر جو سیلولوز ہوتا ہے اس کی ڈس انٹیگریشن ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، وہ گم میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پروسیس کو بھی ہم گموسس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، گموسس کیا ہے ایکچولی؟ گموسس ہمارے پاس جو ہے نا جو سیمنٹنگ سبسٹانس بٹوین سیلس،
جو انٹرسٹیشل اسپیسیز اس کے اندر جو سیمنٹک سبسٹانس ہے یا مطلب یا لیکوڈ ہے یا سیمنٹک سبسٹانس ہے وہ کیا ہوتے ہیں فارمڈ ایز اے ڈس انٹیگریشن، اس کی کیا ہو جاتی ہے ڈس انٹیگریشن ہو جاتی ہے، ڈیکمپوزیشن ہو جاتی ہے. تو اس میں موسٹلی کیا سیلولوز اور ڈیو ٹو دا انجری یا انجری کی وجہ سے یا اسٹریس کی وجہ سے یا کٹ کی وجہ سے انسیجن کی وجہ سے تو کیا ہو جاتا ہے اس کے جو ڈیکمپوزیشن پروڈکٹس ہیں. ٹھیک ہے جی، مطلب ڈیکمپوزیشن پروڈکٹس ہے یہاں پر ہمارا مطلب ہے ایگزوڈیٹ آؤٹ فرام دا اسٹیمس. جو اسٹیم کے سرفیس پہ جو ہے نا آپ کو ٹیئر لائک اسٹرکچر یا ایگزوڈیٹس یا گم نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں دیز ایگزوڈیٹس آر کالڈ گم. تو اس ایگزوڈیٹ کو ہم کیا کہیں گے گم کہیں گے. اور یہ کہاں پہ ہوں گی اسٹیم کے سرفیس پہ. اور اس پورے کے پورے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں گموسس. GUMMASIS گموسس. ٹھیک ہے جی. تو بعض کتنے پلان ہیں ہمارے پاس مطلب گمز جو پروڈیوس کرتے ہیں اسپیسیفکلی وہ کچھ اسپیسیفک پلانٹس ہیں یا فیملیز ہوتی ہیں یا ہمارے پاس کلاس آف پلانٹس ہیں. تو اس کے سورسز ہمارے پاس گیم عربیکا ایک پلانٹ ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم اکیشیا سینیگال بھی کہہ سکتے ہیں. اس طرح گم ٹریگاکانت، اس کو اسٹراگیلس گمیفر بھی ہم کہتے ہیں. ببول گم، اس طرح کینو گم، پیٹروکارپس یا ٹیروکارپس مرسیپیم یا بنگال گم، بیٹیا پرنڈوسا. تو یہ کچھ پلانٹ ہے اس میں جو ہے نا موسٹلی اسی وجہ سے گموسس کے تھرو گمس پروڈیوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب اس گمس کی جو ہمارے پاس کریکٹرسٹکس ہیں وہ پڑھیں گے. موسٹلی فزیکل کریکٹرسٹک جو یہ کیا ہوتے ہیں، جتنے بھی گمز ہوتے ہیں کولائڈل ان نیچر ہوتے ہیں، ڈرائی ایگزوڈیٹس ہوتے ہیں کیونکہ جب ایئر کرنٹ اس پر سے گزرتا ہے تو جس میں واٹر کی کنٹینٹ زیادہ ہو یا مطلب واٹر کی کنٹینٹ وہ ایواپوریٹ ہوتی ہے اور وہ ڈرائی ایگزوڈیٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس طرح واٹر موسٹلی کیا ہوتے ہیں، یہ واٹر کو ایبزارب کرتے ہیں، واٹر کو ایمبائب کر کے مطلب یہ واٹر میں سالوبل ہے. اس لیے کیوں سالوبل ہے؟ کیونکہ یہ واٹر کو ایبزارب کر کے یہ سویل اپ ہو جاتا ہے. ایمبائب واٹر مین ایبزارب دا واٹر بائی وچ دیز گمز آر سویلز اپ. ٹھیک ہے جی. تھرڈ جو اس کی فورتھ اس کی کریکٹرسٹک ہے انسالوبل ان آرگینک سالونٹ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان آرگینک سالونٹ میں موسٹلی کیا ہوتا ہے انسالوبل ہوتا ہے. اب اس کی یوز کے بارے میں ہم پڑھیں گے. موسٹلی جتنے بھی گمس ہے ٹیکسٹائل میں اس کی فریکوینٹ یوز ہے فار فنشنگ. ٹھیک ہے جی. پیپر انڈسٹری میں جو نا ایڈہیسو اینڈ اسٹیبلائزر ایجنٹ کے طور پر یوز ہوتا ہے. اسی طرح پالشز میں بھی جو ہے نا یوز ہوتا ہے. اس طرح انسیکٹیسائڈز بھی ہے، پیسٹیسائڈز بھی ہے. فارماسیوٹیکل پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے اس کے جو یوزز ہے یہ ایز اے تھکننگ ایجنٹ یوز ہوتا ہے، ایز اے جیلنگ ایجنٹ یوز ہوتا ہے. کیوں از جیلنگ؟ بیکاز اٹ کین ایبزارب دا واٹر اینڈ دیٹس وائی اٹ کین سویلز اپ. سو اس لیے یہ جیلنگ ایجنٹ ہے. بائنڈر کے طور پر ایکسیپینٹ کو بھی بائنڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ ایکسیپینٹ اور جو ایکٹیو ہے ان کو بھی جو ہے نا بائنڈ کرتی ہے. تو اس لیے ایز اے بائنڈر بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایملسیفائنگ ایجنٹ کے طور پر بھی یوز ہے، اسٹیبلائزر بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ ہے ہمارے پاس کس کے حوالے سے گمس کے لحاظ سے. اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے میوسیلیجز کے بارے میں. تو میوسیلیجز ایکچولی کیا ہے ہمارے پاس؟ میوسیلیجز اور تھک گلووی سلیمی سبسٹانس. یہ تھک گلووی سلیمی سبسٹانسز ہوتی ہیں جس میں کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ اس میں پروٹین بھی ہوتا ہے. اگر آپ اس کو گلائکو پروٹین بھی کہہ لیں تو ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کا ایک کمپلیکس کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس پروٹین بھی ہو اور کاربوہائیڈریٹ بھی ہو. ٹھیک ہے جی. تو دوسرے اگر آپ اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں اٹ از اور جیلاٹینیس سبسٹانسز یا میوسیلیجز آر دا جیلاٹینیس سبسٹانسز کنٹیننگ پولیسیکرائڈز پروٹین اور پروٹوگلائکوپروٹین. تو اس میں یہ کنٹینٹ ہے. تو اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس میوسیلیجز ہے. میوسیلیجز جیلاٹینس سبسٹانس ہے جس میں پولیسیکرائڈ پروٹین اور گلائکوپروٹینز ہے. تو اس وجہ سے اس کو ہم میوسیلیجز کہتے ہیں. کیوں؟ اس کے جو موسٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جس طرح ایلو ویرا ہے، ایلو ویرا کے
پلانٹ میں جو لیوز ہوتا ہے اس کے لیو میں جو ایگزوڈیٹ یا جو ہمارے پاس گلووی سلیمی سبسٹانس ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں میوسیلیجز. یہ کیا ہوتے ہیں میوسیلیجز؟ ایکچولی گم سے تھوڑے سے کیا ہوتے ہیں وہ گم تھوڑا سا تھک ہوتا ہے، زیادہ تھک ہوتا ہے، اور یہ اس کے لحاظ سے تھوڑا سا ہمارے پاس نان وسکس ہوتا ہے. وسکس تو ہوتا ہے لیکن گم کے لحاظ سے یہ کم وسکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یا کم تھک ہوتا ہے یا اس کی وسکاسٹی ایز کمپیئر ٹو گمس اس کی وسکاسٹی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سورسز میں اس کی ایلو ویرا، چائنا روز فلاور، اسی طرح لیڈی فنگر جس کو ہم اوکرا کہتے ہیں، وہ بھی اس کی جو نا رچ سورسز میں ہیں. ٹھیک ہے جی. کنسٹیچوئنٹ اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے جو یہ جو چیپٹر ہے یہ کاربوہائیڈریٹ کے ہیں، تو ہم موسٹلی اس میں جو کنسٹیچوئنٹ کاربوہائیڈریٹ کنسٹیچوئنٹس ہے وہ پڑھیں گے. اس طرح شوگر کمپوننٹس میں جو ہے ہمارے پاس یہ کاربوہائیڈریٹ یہ ہے آریبینوز میں ہے. ٹھیک ہے جی. گیلیکٹوز میں زائلوز یا ریمنوز. یہاں پر آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ یہ اس کے ساتھ پروٹین کاربنٹ اسٹیبلائزر، فلم فارمنگ، اینٹی انفلیمیٹری، ماڈولیشن آف گٹ مائکروبائٹا جو ہمارے پاس جو ہمارا نارمل مائکروبیل یا بینیفیشل بیکٹیریا فلورا ہے ہمارے گٹ میں، تو اس کی ماڈولیشن یا اس کی جو ہے نا اس کی ماڈولیشن بھی کرتا ہے، مطلب اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے. ٹھیک ہے. ریڈیوس دا ہائپر لیپیڈیمیا. اس طرح جو ہے نا اوبیس پرسن کے لیے بھی جو ہے نا اس کی یہ کچھ نہ کچھ حد تک فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کے یوز ہے. تو اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ایک اور ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.